انہوں نے نانپارہ کی سرزمین پر تشریف لانے والے علماء اعلام و مشائخ اعظام کا نام لیا۔ یقیناً وہ شخصیات ہمارے مذہبی نقطۂ نظر سے ہمارا عظیم ترین سرمایہ ہے، اور انہوں نے جو تسلط سنیت، مذہب، منہج حق، وہ مسلک معتبر جسے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اس کا درس براؤں شریف سے حضور شعیب الاولیاء آئے، بھوت شریف سے حضرت حافظ بخاری آئے، ان کے شہزادے آئے، اور اس زمانے کے جتنے اکابر قابل ذکر تھے ان میں سے اکثر رجبی شریف کی تقریب میں حاجی ضیاء اللہ صاحب مرحوم کی دعوت پر اور اس کے پیچھے سچ کہا مفتی صاحب نے کہ حضور شعیب الاولیاء میرے والد گرامی و مرشد برحق کی تربیت کا خاص اثر، لیکن شاید ان کے دادا کا ذکر ہونا تھا، اس لیے وہ انہیں فراموش کر سب اپنی کارکردگی کے بعد اگر اہل نانپارہ کو اپنا کوئی نمائندہ دے کر کے جاتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جو ہم سے جڑے وہ مذہبی اور مسلکی معاملات میں مفتی اعظم نانپارہ کے جلو میں رہ کر کے سنیت کا کام کرتے رہیں گے، یہ بھول نہیں گئے بلکہ انہوں نے قصداً ذکر نہیں کیا۔ اور جب جو چیز حق ہے اس میں رشتے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے بہت بے سر و سامانی کے عالم حضرت مفتی صاحب قبلہ کو مدرسہ عزیز الدین کی آبیاری کرتے ہوئے، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تو بہت آسانیاں دی وراثت، انہوں نے کیا مشقتیں اٹھائی، ابر رحمت ان سبوں کے مرتب پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ بہت اچھا پیغام دیا اور بڑا اچھا کیا کہ حاجی ضیاء اللہ صاحب یا وہ بغل میں جو گھر تھا ان کا نام حاجی رحیم بخش صاحب کے لڑکے جو تھے حاجی چننے، یہ لوگ اس زمانے میں سنیت کے معاملے میں پیش تھے، تو اب ان کی نسل کے لوگوں اس وقت اپنے باپ دادا کا فخر کے ساتھ ذکر کرنے کا استحقاق اس وقت بنتا ہے جب انہی کے پیٹرن پر وہ چلے۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر وارث سے میراث پدر کیوں کر۔ اس لیے میں نئی نسل کے لوگوں سے کہوں گا کہ آج وہ ہمارے سامنے موجود نہیں مگر پیر ان کا ذکر کر رہا ہے، مفتی ان کا ذکر کر رہا ہے، عالم ان کا ذکر کر رہا ہے، ان کی دولت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی خدمت کی بنیاد۔ وہ طریقہ اپنائیے تاکہ آپ بھی باوقار انداز میں مسلم سماج اور سنی سماج میں اپنی جگہ بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق۔ آمین۔ میں نے اس